مولا کائنات کی محبت پل صراط پہ کام آئے گی، اور یہ حضرت نے خود فرمایا کہ حارث حمدانی جب بار بار آتا تھا نا مولا کے دروازے پر، اور سرکار نے پوچھا بار بار کیوں آتا ہے، اس نے کہا مولا آپ کی محبت لے آتی ہے۔ سرکار نے فرمایا ان کنت صادقا حارث حمدانی، اگر تو دعوے محبت میں سچا ہے، انا آتی کا اذا بلغت ہونا، جب سانس یہاں پہنچے گی علی تیرے سرانے ہوگا، پھر فرمائندہ صراط جب پورے صراط سے گزرے گا علی تیرا ہاتھ تھام لے گا، پھر فرمائندہ حوض کوثر میں فرمایا میں تیری مشکل کشائی کے لیے آؤں گا۔ تو یہ ڈیٹیل بہت ساری ہیں لیکن میں ان کو نہیں چھیڑتا، یہاں پر میں نے آگے پڑھنا ہے، کی کلوزنگ ہے تو میں کوئی نتیجہ دینا چاہتا ہوں پوری گفتگو کا۔ سرکار نے فرمایا حارث تو موت کے وقت میں تیرے پاس آؤں گا، پولیس صراط پر میں تیرے پاس آؤں گا، اور فرمایا جب حوض کوثر پہ پیاسا ہو کے پہنچے گا تو علی تجھے کوثر کا جام پلائے گا۔ لیکن ایک منزل اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر ایک منزل ہے، اور وہ منزل عجیب ہے۔ اس سے پہلے مجھے ایک روایت پڑھنی پڑے گی، سادات کی دادی دختر پیغمبر کی ایک روایت پڑھنی پڑے گی۔ جناب سیدہ کی بارگاہ علم ہے، بی بی کی بارگاہ علم ہے، اور بی بی سے سوالات کرنے کے لیے لوگ اپنی بہنیں، بیٹیاں، بیویاں بھیجا کرتے تھے دختر پیغمبر کے دروازے پر، ٹھیک ہے۔ اور میں ایک جملہ عرض کروں گا، یہ جو آپ علماء سے سوال پوچھتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، عالم سے محبت کرو، سوال پوچھو عالم سے، چونکہ جب ایک خاتون نے 10 سوال پوچھے تھے نا نبی کی سچی بیٹی سے، سارے جواب دیے، پھر شرما کی، فرمائے تیرے دل میں سوال ہے بطول جانتی ہے لیکن پوچھتی کیوں نہیں ہے؟ کہا اللہ نے تب تو کہ بیوی لگتا ہے میں نے آپ کو تھکا دیا، فرمایا میں تھکتی نہیں ہوں۔ کیوں؟ کسی ایک مومن کو ایک دین کا مسئلہ سمجھانا اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اللہ زمین و آسمان کے درمیان خالی جگہ کو سونے چاندی سے پر کر کے اس کی قیمت لگائے، اس کی قیمت کم ہے، ایک علی والے کو دینی مسئلہ سمجھانے کا اجر اس سے زیادہ ہے۔ اور پھر بی بی نے فرمایا تجھے کیا پتہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا وہ عالم آ کر ہاتھ پکڑے گا تیرا، مومن تو نے مجھ سے وضو کا مسئلہ پوچھا تھا، میں عمران والی محرم میں آیا ہوا تھا، مومن تو نے مجھ سے عقیدے کی بات پوچھی تھی، فرمائے جس عالم سے تو نے کوئی ایک مسئلہ پوچھا ہوگا وہ عالم اکیلا جنت نہیں جائے گا، تو یہ اپنے ساتھ جنت لے جائے گا۔ تو بی بی کی بارگاہ سے سوالات ہوتے تھے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی بھیجی، آپ کتاب نہیں پڑھتے، اگر پڑھنا چاہتے میں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، فاطمۃ الزہرا بہجۃ قلب مصطفیٰ، یہ بڑی کمال کتاب ہے، اردو ترجمہ مجھے پتہ نہیں آیا یا نہیں آیا، احمد رحمانی حمدانی اس کے رائٹر ہیں، کمال لکھا۔ خاتون ہے، اس نے کہا بی بی مجھے اپنے شوہر نے بھیجا ہے، اور اس کا ایک سوال ہے کہ آپ شیعہ کی تعریف کریں کہ شیعہ کون ہوتا۔ بی بی نے فرمایا قولی لو، جا کر اپنے شوہر کو کہہ دے، ان کنت تعمل بما امرنا وتنتهي عما زجرنا فانت من شیعتنا والا فلا، اگر سارے حکم ہمارے مانتے ہم روکے تو روک جاتے، ہم حکم دے تو کر گزرتا ہے، پھر ہمارا شیعہ ہے، اور اگر اپنی مرضی کرتا ہے تو پھر ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ لو جی وہ سوال کا جواب خاتون لے کر گھر آئی، جب 4-5 دن بعد پھر واپس گئی، نبی کی بیٹی نے پوچھا تو نے شوہر کو بتایا تھا؟ حبیبی بتایا تھا۔ پھر فرمایا میرے شوہر نے ٹھنڈی آہ بھری، اور اس نے کہا کہ میں تو سارے حکم 14 کی کو نہیں مانتا، میں بھی نہیں مانتا، آپ بھی کو نہیں مانتے، کو سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ ہم تو سارے 14 کے حکم کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا میری بیوی نے، میرے شوہر نے ٹھنڈی آہ بھری، اور اس نے کہا مجھے یقین ہو گیا میں بطول کا شیعہ نہیں ہوں اور میں نے جہنم جانا ہے۔ بی بی نے فرمایا لیسا ہکذا، بات ایسے بھی نہیں ہے، فرمایا جنت کے 2 حصے ہیں، شیعتنا من خیار اہل الجنہ، ایک جنت کا VIP علاقہ ہے، وہاں پر جگہ ہمارے شیعوں کو ملے گی، لیکن فرمایا کہ جو پاکستان کے اتنے بڑے مجمع بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی ادھر جگہ نہیں ہے، ان کو ایک کالونی میں سیٹ کیا جائے گا جس کالونی کا نام ہے محبان علی کالونی۔ میری رات کی جگہ شیعوں میں کوئی نہیں ہے، ہماری جگہ بنتی ہے محبوں کے اندر،
سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ ہماری جگہ یا دروازہ بند کر دیں، توجہ ادھر نہ کریں، مہربانی کریں۔ فرمایا ایک کالونی ہے جنت کی، بی بی فرماتی ہے کہ جس کا نام ہے محبان علی کالونی۔ اور ذرا شرائط سنو، ادھ گئی شرائط ہے نہیں، توجہ توجہ سنیے کا کیا شرطیں۔ فرمائے کل موالینا، اس کالونی میں گھر بنانے کی پہلی شرط ہے ہم سے محبت۔ اچھا تھوڑا جا گٹ رونا، ایتھے چپ کر جاؤ گے، اگلی گل تو چپ کرو گے، لیکن میں بات پیار سے کرتا ہوں۔ فرمائے موالی اولیائنا، فرمایا شیعوں میں پارٹیاں نہ بنا، ہر علی والے سے محبت کر۔ تیرے مولی صاحب اعوذ باللہ پڑھے تو چھال مار کے باہر ٹوٹ جائے، ادھر مطلب ہے تو پارٹی باز ہے، تو محب علی نہیں ہے۔ فرمائے کل موالینا و موالی اولیائنا، ہم سے محبت کرے پہلی شرط، ہمارے ہر چاہنے والے سے محبت کرے دوسری شرط، و معادی اعدائنا، ہمارے ہر دشمن سے نفرت کرے، ادھر سافٹ کارنر نہ ہو۔ البتہ نفرت کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے، میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اس کو شرائط کے اندر بیان کروں گا کہ تبرہ گالیاں دینا گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ عیسائیوں کے خداؤں کو دی جائیں، ہندوؤں کے بتوں کو دی جائیں، گالیاں گناہ کبیرہ ہے، تبرہ کچھ اور ہے۔ اور اگر آپ جینوئن تبرہ کریں گے، کوئی چڑے گئی کوئی نہیں، جینوئن تبرہ سے کوئی بندہ کوئی نہیں چڑھتا۔ جینوئن تبرہ میں اہل سنت کے اندر بیٹھ کر کرتا ہوں، کئی دفعہ کی ہے، میں نے کہا میں تبرہ کرتا ہوں، میں فاتحہ پہ رہا تو میں کہتا ہوں فاتحہ پڑھنے کے میں تبرہ کر لوں، وہ دن کرو تبرہ، میں کہتا تسی ہاتھ کھولنا بلن تو آپ جواب دے ہوگے، ہاتھ کھولنے کا جواب اللہ کو میں دوں گا، علی کو چوتھے نمبر پر ماننے کا جواب آپ دو گے، بلا فضل ماننے کا جواب میں دوں گا۔ تو سمجھ آئی کو نہیں ہے؟ بار کہنے کا مقصد یہ، بی بی نے فرمایا ہم سے محبت کرے، ہمارے ہر چاہنے والے سے محبت کرے، ہمارے دشمن سے نفرت کرے، لیکن پھر بی فرماتی ہے کہ یہ ساری باتیں اچھی ہیں، وَلَكِنْ يُخَالِفُنَا فِي سَائِرِ الْمُوبِقَاتِ، بلکہ نو ایک جملہ بیچ میں کھا گیا۔ سرکار بی بی نے فرمایا مسلمونا، توجہ سجیاں کھبیاں نہیں، بالکل نہیں، میں پڑھ رہا ہوں تو کوئی بندہ نہیں پڑھ رہا، فرمایا مسلمونا بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، ہمیں خالی زبان سے نہ مانے، دل سے ہی مانے۔ میں ایک دل سے ماننے کی مثال دیتا ہوں، ایک دل سے ماننے کی، میں نے یقین جانو آج تک کبھی بھی غلط لفظ بول کر بدتمیزی کے ساتھ تبلیغ نہیں کی، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ وہ بندے غلط کرتے ہیں جو بدتمیزی سے تبلیغ کرتے ہیں، جو بندے مجمع کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں یزید والے پچھا بیٹھے ہیں تو حسین لگا بیٹھے ہیں، یہ جسارت ہے بہت بڑی، مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں ہاں میں روایت میں پڑھا امام سید کی کو کرنے والی بات ہے یار، فلانا یزید ہے تو فلانا یہ ہے تو فلانا وہ ہے، وہ پتہ نہیں، میں پتہ نہیں ایک قصیدہ پڑھوں گا، ایک شعر پڑھوں گا تو کچھ کے دلوں میں پتہ نہیں اسی لگ، کچھ دلوں میں ہیٹر لگ جائیں گے۔ ادھر کون ہیٹروں والا بیٹھا ہوا ہے؟ گلی کا نام سن کر جس کے دل میں ہیٹر چل پڑیں گے، کون سیس ہے؟ اتنی گرمی میں جناب بندے آ کر بیٹھے ہوئے اور آپ کر کے ہیٹر چل پڑیں گے کسی کے دل میں؟ اپنی ایک تقسیم بنائی ہوئی ہے، میں نے روایت میں پڑھا ہے، معصوم نے خانہ کعبہ کو دیکھا، کعبہ تیری بڑی عزت ہے لیکن مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ بارلی میں خدمت ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ بیت محمد فرمایا میں خالی زبان سے نہ مانے، ہمیں دل سے بھی۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، دل سے ماننے کی ایک مثال دیتا ہوں، توجہ۔ آپ میں سے کوئی بندہ مطلب ہے کسی محکمے میں ملازم تھا، وہ ریٹائر ہوا، اس کو بہت سارا پیسہ ملا، اور اس نے آ کر مشورہ کیا کہ بھئی باجرہ گڑی عمران والی اس ایریے میں کون سا بزنس اچھا ہے؟ کسی نے بتایا فرض کرے منجی لگاؤ تو بڑا فائدہ ہے، یا کسی نے کہا کپڑے کا کاروبار کرو بڑا فائدہ ہے، کسی نے کہا کوئی مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے کے کیا کاروبار ہے۔ آپ نے اس بندے کے کہنے پر منجی کا کام شروع کر دیا،
اس میں ہو سکتا ہے آپ کا کاروبار اچھا چل پڑے, ہو سکتا ہے سارے پیسے ڈوب جائے. دونوں چانس موجود ہے نا, توجہ, دونوں چانس موجود ہے. لو جی ساری زندگی کی جمع پوجی اپنے جیسے گناہگار بند کے کہنے پر کاروبار میں لگا دی, منافع کا یقین کوئی نہیں ہے, لیکن یہ کہتے یار بندہ بڑا سمجھدار ہے, مشورہ غلط نہیں دینا, مطمئن ہوتے ہیں نا. یہ آپ اس بندے کو دل سے مان رہے ہیں, اس بندے کو دل سے مان رہے ہیں. اب ہم نبی کی سچی بیٹی کو دل سے کتنا مانتے ہیں, ذرا حساب لگانا اپنا. نبی کی سچی بیٹی نے خطبہ فدق میں فرمایا وَجَعَلَ زَكَاةً النِّمَانِ فِي الرِّزْقِ. بی بی فرماتی ہے میں بطول یہ نہیں کہتی سارا پیسہ میرے کہنے پہ انویسٹ کر دے, پر نہیں آپ ہے, سمجھ نہیں میں آپ ہے, سارا پیسہ میرے کہنے پہ انویسٹ نہ کر. فرمایا تو خالی اتنا کر جو تیری بچت ہے نا سال کی, اس کا 5واں حصہ میرے غریب بچوں کو دے دے. اچھا بی بی وہ جو سارا سال کھا پی کر عیاشیاں کر کے آخر میں جو بچت ہے اس کا 5واں حصہ آپ فرماتی ہیں آدھا میرے 12ویں کا حصہ ہے, باقی غریب سادات کا حصہ خمس ہو. میں ڈر کے نہیں کہہ رہے, بچوں بھی کر جاؤ گے, ٹھیک ہے. اچھا خمس جو ہے وہ نکال دے. تو اب دیکھو اب دل سے ماننا کیسا ہے, خمس کا حساب کرتے ہی نہیں ہے. بہت سونی جاتے چپ کر دے یقین کرو سلامت ہو. خمس کا حساب نہیں کرتے, وہ جو خمس نکالیں گے غریب ہو جائیں گے. نبی کی بیٹی فرماتی ہے مجھے خالی زبان سے نہ مان, ہمیں دل سے مان. تو اپنے جیسے گنہگار انسان کے کہنے پر زندگی کا سارا سرمایہ خطرے میں ڈال دیتا ہے, لیکن میں نبی کی سچی بیٹی کہہ رہی ہوں تو میرے حکم پر بچت کا 5واں حصہ خمس ادا کر. میں بطور ضمانت دیتی ہوں رزق میں اضافہ ہوگا. اس کا مطلب ہے جو خمس نہیں دیتا وہ بی بی کو دل سے نہیں مانتا. کوئی سبحان اللہ نہیں, کوئی واہ واہ نہیں, کسی نے نہیں کہا ولا پڑھو, ٹھیک ہے. بار بی بی نے فرمایا کہ ہمیں خالی زبان سے نہ مانے, ہمیں دل سے بھی مانے. پھر فرمایا یہ ساری باتیں اچھی تھیں ولیکن یخالفنا فی سائر الموبقات, لیکن کچھ باتوں میں اپنی مرضی کر جاتے ہیں, ہمارے حکم نہیں مانتا. فرمایا لیس من شیعتنا, ایسا بندہ ہمارا شیعہ نہیں ہے, لیکنہم فی الجنہ, لیکن جو کہ عقیدہ ٹھیک تھا. سمجھ ساری گل یاد ہے نہیں یاد, ہم سے محبت, ہمارے ہر چاہنے والے سے محبت, ہمارے دشمن سے نفرت, اللہ اکبر, اور ہمیں خالی زبان سے نہیں مانتا دل سے بھی. وہ جو میں نے پہلے دن نہیں کہا کہ جناب سیدہ اور یہ ہستیاں آتی ہیں مجلس میں, ہاں 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 میں نے روایت پڑھی ہے پہلے دنوں میں. تو دل سے ماننے کا مطلب ہے اس بات کا خیال رکھ مجلس میں کوئی ایسی حرکت نہ کر جو بی بی کی شان میں گستاخی کی. اس مجلس کو شغل نہ بنا, تماشا نہ بنا, اس میں بناوٹ 2 نمبریاں نہیں ہونی چاہیے. رونا 1 نمبر رو, داد دینی 1 نمبر داد دے. فرمایا ہمیں دل سے مانتا ہے, لیکن بس کبھی کبھی ہماری کوئی کچھ حکم نہیں مانتا. فرمایا شیعہ نہیں ہے لیکن اس کا انجام بھی جنت ہے, اس کا انجام بھی جنت. بی بی یہ جنت کیسے جائے گا؟ فرمایا بعض ما یطہرون من ذنوبہم, اللہ پہلے گناہ دھوئے گا پھر جنت بھیجے گا. گناہ کیسے اللہ دھوئے گا؟ فرمایا بے انواع البلایا والرزایا, اللہ دنیا میں اتنی تکلیفیں پریشانیاں دے گا, پریشانیاں دیکھ دیکھ کر گناہ بخشے جائے گا. سمجھ آئی کیوں نہیں آئی؟ فرمایا علی والوں کو جو کانٹا چبھتا ہے کنڈا نہیں چبھتا جائے گا, یہ بے مقصد نہیں ہوتے, یہ کسی گناہ کی بخشش کا بہانہ ہوتا ہے. یہ چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں, یہ گناہ کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے. اللہ میں جلدی ختم کروں, میرے منزل کچھ اور ہے. بی بی نے فرمایا کہ یہ جنت بنائیں گے لیکن پہلے اللہ گناہوں سے پاک کرے گا. بی بی کیسے پاک کرے گا؟ فرمایا بے انواع البلایا والرزایا, تکلیفیں دے دے کر, دکھ دے دے کر. جوان بچہ فوت ہو گیا, گھر میں بیماری آ گئی, غربت آ گیا, فاقہ آ گیا, اور شاعر نے پھر کمال کا, اس نے کہا خود کو پاتا ہوں وہ طال محمد کے قریب, زندگی اپنی جو فاقوں میں بسر ہوتی ہے. خود کو پاتا ہوں تو طال محمد کے قریب, زندگی اپنی جو فاقوں میں بسر ہوتی ہے. مرکز ہور پہ کوئی کار یہ مصرع لکھ دے, شام دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے.
آیت اللہ حسن زادی زادہ عملی بہت اچھے شاعر گزرے ہیں، مجتہد تھے اپنے زمانے کے. وہ فرماتے تھے یا اللہ جتنی تکلیفیں مجھ حسن زادہ کو دے، یا اللہ بیماری میرے گھر بھیج. سمجھ آئی کون یہ؟ اور تواڈے گھر نہیں آ رہی، ادھر جا رہی ہے یار، منہ انج بڑا جے تواڈے گھر آ رہی ہے. فرماتے تھے پروردگار بیماری میرے گھر بھیج، ٹینشنیں ساری میرے گھر بھیج. قبلہ یہ بیماریاں اور ٹینشنیں کیوں اکٹھے کرنا چاہتے ہیں؟ فرماتے جتنی دنیا میں پریشانیاں زیادہ اتنے زیادہ گناہ بخشے جائیں گے، جتنے زیادہ گناہ بخشے جائیں گے اتنا جلدی علی کا دامن تھامنے کی توفیق ہوگا. بہرحال جی یعنی فرمایا یہ دنیا کے دکھ. پھر اوفی عرصات یوم القیامہ کئی شیعہ کئی عہدیدار اتنے گناہگار ہوں گے، گناہوں کی گڈڑیاں باندھ کر آئے ہوئے ہوں گے. فرمایا ان کے گناہ دنیا کی پریشانیاں نہیں دھو سکیں گی، موت کی سختیاں نہیں دھو سکیں گی، قبر کا عذاب نہیں دھو سکے گا. فرمائے ان کے گناہ دھونے کی اگلی منزل ہے معاشر کے میدان کی 50 چیک پوسٹیں. ہر چیک پوسٹ پر صرف 1000 سال کھڑا ہونا ہے بس، صرف تو 50,000 سال ہو گیا. فرمائے کئی ایسے ہمارے حکمدار ہوں گے جن کے گناہ معاشر کے میدان میں کھڑے ہو کر بخشے جائیں گے اگر پھر ہی بچ گئے. فرمایا اگر پھر ہی بچ گئے نا او فی الطبق الاعلی من جہنم. ہمارے گناہ انتہائی گناہگار حکمدار اگر عقیدہ ٹھیک ہے اس کی گناہ دھونے کے لیے اسے بس صرف 3.5 لاکھ سال کے لیے جہنم کے اوپر والے حصے میں رکھا جائے گا. گرمی ذرا کم ہوگی وہاں رکھا جائے گا. ایک اشارہ دیتا ہوں، یہ باتیں آتی ہیں جو ذہن بس کہہ جاتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہوتا ہے نا بھائی وہ جی گاڑی بانی کے دروازے پر لے کے خود میرے ساتھ اتفاق ہو، میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، بارش ہو گئی تھی تو میں گاڑی ذرا دور چھوڑ گیا تو 1-2 کلومیٹر پیدل چلا گیا. شہر گاڑی سلپ ہو رہی تھی، کچا علاقہ تھا. تو مجھے ایک میرے بڑے مہربان ہیں مصعب خان ہیں، مجھے کہنے لگے قبلہ گڈی کتھاں جے؟ میں نے کہا گڈی پیچھے لے گئے. قبلہ بہت فائدہ کہ بانی نو پتہ کون لگ سی گڈی کیڑی ہے. میں کہ سرکار میں نہیں پڑھنا گاڑی نے تو نہیں پڑھنا. مجھے کہتے قبلہ بانی نو پتہ تو لگنا چاہیے تھا قبلہ کیڑی گڈی تھا. میں نے کہا اگر اس نیت سے میں گاڑی بانی کے دروازے پر لاتا ہوں نا کہ عمران والے میری گاڑی کا روب پڑے ان پر، معصوم فرماتے ہیں یہ گناہ دھلوانے کے لیے تجھے جہنم کے اس حصے میں بھیجا جائے گا جو شیعوں کے لیے بنی نہیں ہے. توجہ فرمائے گا انتہائی گناہگار حکمدار کی گناہ کی بخشش کی جگہ جہنم کا اوپر والا حصہ. لیکن جو بندہ اس نیت سے بڑا گھر بناتا ہے، لوگوں پر روب پڑے، کپڑے پہنتے ہیں لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے، اور یہ بیویاں ماشاءاللہ کام زیادہ کرتی ہیں، ولیموں میں جاتی ہیں، مجلسوں میں ماشاءاللہ مقابلہ بازی ہے، بازار میں کالے کپڑے ملتے ہی کوئی نہیں. یہ بہت بری بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت بری. میرے پاس کالا سوٹ ہے، میں 8-9 محرم پہنتا ہوں، اس کو کم از کم 10 سال ہو گئے میرے پاس. میں ہر سال نواں سوٹ سلواؤں گا. آیت اللہ خدمت میں عرض کروں گا کہ مرشی نجفی ایک کالی قمیص رکھی ہوئی تھی، زندگی اس میں گزاری اور پھر وصیت کی کہ اس کو میرے کفن میں رکھا جائے. گل سمجھ چاہیے کو نہیں، یہ دروازہ نہ مجھے پڑھنے دے گا نہ آپ کو سننے دے گا. توجہ. اچھا جی خدمت میں عرض کروں گا کہ فرمایا کہ ہاں وہ عرض کر رہا تھا جو بندہ گھر بناتا ہے، گاڑی لیتا ہے نئی لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو لوگوں پہ روب پڑے اسے جہنم کے نچلے حصے میں بھیجا جائے گا الا یتوبہ، مگر یہ کہ دنیا میں توبہ کر دے. اب آپ میں سے جو بندہ کسی وقت یہ نیت کی تھی نا وہ لوگوں پر روب پڑے، میرے کپڑے دیکھ کر، میری گاڑی دیکھ کر، میری گاڑی کا ماڈل دیکھ کر، میرا اونچا گھر دیکھ کر وہ یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لے. اچھا جی بی بی ٹھیک ہے، یہ یہاں پہنچ گیا بندہ گناہ دھلوانے کے لیے جہنم کے اوپر والے حصے میں، لیکن فرمایا پریشان نہ ہو، یہاں پر بھی علی کی محبت کام آ جائے گی. میں ختم کر نتیجہ لینے لگا ہوں. یہاں پر علی کی محبت کام یہ کیسے کام آئے گی؟ امام رضا علیہ السلام کو مامون نے بولا کتاب آپ نے کو نہیں پڑھنی، میں نے نام لینا عیون اخبار رضا، اردو ترجمہ آیا ہوا ہے اس کتاب کا. امام رضا علیہ السلام کو مامون نے بلایا، اس نے کہا مولا آپ کے نانا کا فرمان سمجھ نہیں آ رہا کہ یا لین تقسیم النار والجنہ، یہ سمجھ نہیں آ رہا.
جب اللہ مالک یوم الدین خدا کیا بدلے کے دن کا مالک ہے تو پھر علی کیسے جنت جہنم تقسیم کریں گے؟ جاگو۔ سرکار نے فرمایا وہ تو نے حدیث سنی ہے میرے نانا کی، جب صحابہ کرام نے ایمان کی تعریف پوچھی تھی ایمان ہوتا ہے کہ فرمایا علی کیوں حب ایمان وہ بغض و کفر و نفاق، علی کی محبت ایمان ہے، علی کی دشمنی بغض، علی کا دشمن بغض یہ کفر اور منافقت ہے۔ سرکار نے فرمایا مسئلہ حل ہو گیا، اگر اللہ نے ہی تقسیم کیا اللہ جو ترازو لگائے گا وہ علی کی محبت کا ہوگا۔ اچھا ویسے اب آپس کی گل ہے، اگر دل میں بغض علی ہے تو عقل رہتی کوئی نہیں ہے، یہ صحیح بتاؤں میں آپ کو، دل میں بغض علی تو عقل نہیں رہتی، اس لیے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن، حدیث ہے کہ حکمت اور دانائی غیر مومن کے لیے ہے ہی نہیں، حکمت اور دانائی مخصوص ہے مومن کے لیے، علی والے کے لیے، جو علی والا نہیں ہے وہ سیاںا نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی کون نہیں آئی؟ وہ پڑھا لکھا ہو سکتا ہے لیکن سیاںا نہیں ہو سکتا۔ ماموں نے کہ شکر ہے میں تے انجے پریشان بیٹھا سا، میں سوچ رہا سا میں تھوڑے دادا علی ونڈن کے چلو شکر اللہ ونڈے گا۔ بے وقوف انسان جب اللہ علی کی محبت کو معیار بنائے گا تو اور تیرے ابے نے جنت جانا تو کوئی نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی، پڑھ نہیں آپ ہے سمجھ نہیں میں آپ ہی۔ محفل برخاست ہوئی اور یہاں پر اگر مجھے سن رہے ہیں نا وسیم عباس تو یہ بہت جملہ ہے یہاں پر ان کے لیے ہی جملہ ہے، اور اگر لائیو جو سن رہے ہیں خطیبوں کے لیے بڑا زبردست جملہ ہے۔ وہ جب محفل برخاست ہوئی نا ابا سلط تھروی جن کا مزار ہے مشہد میں، خواجہ ابا سلط زیارتہ تے کوئی نہیں جان رہا، خواجہ ابا سلط یہ حضرت کے ساتھ چل رہے تھے، خواجہ ابا سلط رستے میں خاموش رہے، جب گھر پہنچے نا کہا ما احسن ما وجبت بہ، مولا بڑا سونا جواب دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا وہ جواب جو اس کو دیا وہ مجبوری تھی۔ اوئے ہوئے کون فرقانو یتکلمون الناس علی قدر عقولہم، ائمہ ظرف دے کر بات کرتے تھے، وہ عالم نہیں ہے جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، جو کتاب میں دیکھا وہ کہہ دیا۔ پنجویں امام سے بندے نے پوچھا تھا مولا شیعہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا انما شیعتنا الذین لیسوا بالبذر مشعین، ہمارے شیعہ ہمارے فضائل ہر جگہ پھیلا نہیں دیتے۔ یہ ایک ڈرل مشین کے ساتھ گندم کی بیجائی ہوتی ہے نا، ڈرل مشین کے ساتھ ایک ہوتی ہے چھٹے والی، ہم چکوال میں سے کہتے ہیں چھٹا، چھٹے کا مطلب ہوتا ہے ایسا مٹھی بھری نا پھینک کے اوپر ٹریکٹر چلا دیا، وہ کوئی دانہ کہاں گرے گا، کوئی کسی کے کھیت میں، کوئی سڑک پہ جا کر گرے گا۔ سرکار نے فرمایا ہمارے اصل شیعہ وہ ہیں جو ہمارا فضائل پڑھنے سے پہلے معیار دیکھتے ہیں، ہر بات ہر جگہ نہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، فرمایا لا دین لمن لا تقیۃ لہ، فرمایا ہمارے کئی فضائل اپنوں سے بھی چھپاؤ، پڑھ نہیں آپ ہے سمجھنے میں آپ ہے، فرمایا غیروں کو چھوڑو، کئی ہمارے فضائل ہیں جو اپنوں سے بھی چھپاؤ۔ ہاں فرمایا جس میں تقیہ نہیں ہے وہ بے دین ہے۔ سلمان جو میں نے علی کا مقام بتایا ابو ذر کو نہ بتانا، اشارے کر رہے ہیں آپ سمجھ، میں مجمع سمجھنا لگا کتھوں لے کے نہ لانا، ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا جی بس میں تنگ نہ کروں آپ کو زیادہ، سرکار نے فرمایا میری بس وہ ایک مجبوری تھی۔ مولا مجبوری کیا تھی؟ فرمایا جب اس نے سوال کیا نا حدیث کے بارے میں مامون نے، توجہ سر یہ کبھی نہیں فرنٹ سیٹ والے بالکل ادھر ادھر نہیں، کہا میرے ذہن میں دادا علی کی دو فضیلتیں آئیں، ایک چھوٹی فضیلت ایک بڑی فضیلت، اور جاگنا توجہ دینا۔ فرمایا میں نے بڑی فضیلت پہ پردہ ڈال دیا، چھوٹی بیان کی۔ مولا بڑی پہ پردہ کیوں ڈالا؟ فرمایا انما قلت من حیث ہوا، فضیلت بڑی تھی مامون کا ظرف چھوٹا تھا۔ وہ سمجھے؟ میں حیران ہوں تو لوگ فضائل خود کیوں بناتے ہیں؟ یہ کتاب کا فضائل ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نعرہ مجھے امید ہے نہیں لگائیں گے، لیکن آپ کو گھر جا کر ارمان بڑا لگے گا کہ نعرہ نہیں لگایا تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا انما قلت من حیث ہوا، فرمایا اس لیے کہ فضیلت بڑی تھی، مامون کا ظرف چھوٹا تھا۔ ابا سلط تھروی کہتے مولا کیا میرا ظرف اس لائق ہے کہ آپ میرے سامنے بڑی فضیلت بیان کریں؟ ہم فرمایا تیرا ظرف اس لائق ہے، علی کی محبت کا آخری فائدہ بیان کر کے میں درس ختم کرنے لگا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میرے
معصوم بابا سے سنا، النبی پھر اپنے معصوم بابا سے، النبی پھر اپنے معصوم بابا سے۔ علی حضرت کلام کہتے ہیں میں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ میرے جنت جہنم کو تقسیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ تقسیم کرے گا میری محبت کا ترازو لگا کر؟ تو نبی کے مکرم اسلام نے وہی کی دھلی ہوئی زبان سے فرمایا یا علی زمان یوم القیامہ، علی جمعہ قیامت کا دن ہوگا، تو میدان معاشر کے سنٹر میں کھڑا ہو جائے گا، تاخذ رجلا بیدک، ایک انسان کے ساتھ میں پکڑے گا، والآخر بیدک الاخری، دوسرے کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے گا، ایک کو جہنم کے حوالے کرے گا، دوسرے کو جہنم سے باہر نکالے گا، وتکون للنار، یا علی تو حکم دے گا جہنم کو خذی فإنہ لک، اس کو پکڑ کے تیرا اسے چھوڑ دو میرا۔ فرمیس کو پکڑیے تیرا اسے چھوڑ دے وہ میرا ہے۔ ایک گل ذرا جلدی جلدی کر لیا، ایک گل کر لیا۔ بندے نے کہا مولا مجھے، ابا سال کہتا مولا مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ وہ کیا؟ کہا مولا جسے آپ کے دادا علی کہہ دیں گے نا یہ میرا ہے وہ جنت جائے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کوئی مجمع میرے ساتھ چل نہیں گا، جسے آپ کے دادا علی فرمائیں گے یہ میرا وہ جنت جائے گا۔ مولا کو نشانی ہے، توجہ، کوئی نشانی ہے؟ اے مطلب یہ عمران والی کے مومن اور خادی جو پچھڑے ہوئے بندے جو آ رہے ہیں، یہ پچھڑے بندے جو بعد میں پہنچ رہے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ کیا یہ اس وقت علی کے ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھو نا بھائی جان مہربانی کر رہے ہیں، میرے ہاتھ جڑے ہیں، جلدی جاؤ مل دیا بہ جاؤ یار، اگر بکری نیاز کو نہیں ونڈی جا رہی، مجلس کے آداب کے خلاف ہے، آپ کو تھوڑ کے آگے دوڑ دوڑ کے آنا۔ دیکھو نا بلوگ صاحب یہاں پڑھیں گے، آپ وہاں بیٹھیں گے تب بھی وہ پڑھیں گے، آپ ادھر بیٹھے تب بھی وہ پڑھیں گے، تو مجلس کی بے روتی نہ کرے کم از کم۔ توجہ میری طرف، توجہ توجہ توجہ، جو بیٹھے ہو توجہ کریں، ان پہ دھیان نہ دو۔ ایسے لوگ اٹھتے رہتے تھے مولا کائنات کے سامنے کے، ہاں مولا کائنات نے خطبہ ہی چھوڑ دیا تھا، بندہ بے تکا اٹھا تھا سامنے سے، ہاں خطبہ ہی شک کیا۔ خدمت مرض کروں گا مولا کو نشانی چھوٹی سی بتا دے، یہ عمران والی والے مومن ادھر بیٹھے بیٹھے سمجھ آ جائے اگر اس وقت ہم مر جاتے ہم علی کے ہیں یا نہیں۔ لاکھوں روپے کی گل ہے لیکن توجہ کرنی ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے نانا نے تعریف کر دی علی والوں کی، کون ہے؟ فرمایا المؤمن اذا اساء ندم، میرے دادا میرے نانا نے فرمایا جو علی کا ہوگا گناہ کرتے ہی پریشان ہو جائے گا۔ صبح کی نماز قضا ہوئی پریشان ہے، صبح کی نماز قضا ہوئی پریشان ہے، وہ امام حسین کی مجلس نہیں سن سکا پریشان ہے، ماتمداری میں شریک نہیں ہو سکا پریشان ہے۔ فرمایا جیسے ہی کوئی اچھا کام رہ جائے گا پریشان ہوگا، آنکھ سے گناہ کرے گا فوراً پریشان ہو جائے گا۔ عباس جیسے غیرت مند آقا کا مرید، اور اس کی آنکھ نے کیوں کسی کی ماں بہن کی طرف دیکھا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ فرمایا من لم یندم فلیس بمؤمن، فرمایا جس کو گناہ کرنے کے باوجود، نماز کھا جانے کے باوجود، لنگر کھا کے آرام سے نیند آ جاتی ہے، یہ سمجھ لے علی کا کچھ نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ شرائط انشاءاللہ میں کل شروع کروں گا، میں 3 شرطیں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی شرط ہے آل محمد سے محبت خدا کی وجہ سے ہو، میں بیان کروں، میں خالی وہ ہنٹس آپ کو دے دوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ محبت کے ساتھ عمل ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ محبت سچی ہونی چاہیے، برائے نام نہیں۔ 3 بڑی شرطیں انشاءاللہ کل جو ہے میں نے 5:30 بجے میں نے پڑھنا ہے، کل 7 محرم ہے، 5:30 بجے بیان کروں گا، پرسوں اسی ٹائم پر انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ اور بڑی قیمتی باتیں میں نے اس کے اندر میں تو اپنی طرف سے پڑھتا ہی کھ نہیں ہوں، معصوم کا کلام ہے، کوئی قصہ کہانی میں خود بنا کر نہیں لاتا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ پڑھنے لگا ہوں، کربلا کی مائیں بڑی بے مثال تھی، میر حسن میر نے کتنا پیارا لوہا پڑھا،
کربلا دیا ماما کربلا دیا یا زہرا یا زہرا. اور خدا جانتے ہیں سید شہداء کا ایک خطاب ہے یا اب اللہ لنا ذالک وحجور طابت وطہرت. فرمایا ہمیں باطل کے سامنے نہیں جھکنے دیتا خدا اور ماؤں کی جوڑیوں کی باقی تربیت. عثمان نے کتنی پیاری تربیت کی تھی. میں نے پرانی ذاکری سنی ہے بچپن سے, عشق اور عشق کے ساتھ یقین جان بیٹھ کر پرانی ذاکری سنی ہے. اے بابا خادم شاہ چک 38 والا مرحوم اللہ درجات بلند کرے ہیں. چودھری شجر حسین شجر ہمارے گھر میں بڑا پڑھتے تھے, ادب والے لوگ تھے. جو ان سے مصائب سنتا تھا میں وہ کتاب میں مل جاتا تھا. آج کل مصائب کتاب میں کوئی نہیں ملتا اور ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں. یقین جانو مصائب سے کتابیں چھلک رہی ہیں, کاش کوئی پڑھنے والا ہو. میں تقریباً سارا مصائب ہی کتابوں سے پڑھتا ہوں. کوئی کسی عالم کا جملہ لے کے سارا کتاب سے پڑھتا ہوں. اب آپ کو میں آج ایک سنانے لگا ہوں کربلا کی ماں کی تربیت کیسی تھی. عثمان نے کتنی پیاری تربیت کی تھی جس کے 2 بچوں نے 1 سال بابا کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے زندان میں گزارا. یہ پرانی ذاکری ہے, یہ پرانی ذاکری. مشہور دروغہ آپ کو یاد ہوگا میری عمر کے لوگوں کو پرانی ذاکر پڑھتے تھے. مشہور دروغے کی قید میں ان شہزادوں نے پورے 1 سال گزارا. کتنی سخت قید تھی. ملون نے حکم دیا اما المال بارد فلا تشربهما. مشہور مومن تھا لیکن بچوں کو پہچانتا نہیں تھا یہ کون ہے. اللہ اکبر. زقومان باللیل اتنی پیاری تربیت کی تھی. دن روزے کی حالت میں گزارتے, رات قیام کی حالت میں گزارتے. میرے ایمان ہے مصائب جو ہے نا مصائب اس میں کوئی بازو کھڑا کرنا ضروری کوئی نہیں ہوتا. جو ایک بندے کو رلائے اس پہ جنت واجب ہے. مصائب پڑھا نہیں جاتا, مصائب محسوس کیا جاتا. یہ مصائب ذرا محسوس کرنا. میں نے ایک پروگرام ایک چلا تھا پی ٹی وی پر 2006-07 میں. ایک غریب بندہ اور اس کا چھوٹا بچہ روزہ رکھتا ہے اور اس کا قرآن اندازی میں نام نکل آتا ہے اور وہ پی ٹی وی والے اس کے گھر آتے تھے کیمرہ لے کر اور وہ دکھاتے تھے غریب بندے کا گھر ہے اور وہ بتاتا تھا میں دیہڑی کا مزدور, آج میری دیہڑی کو نہیں لگی. میں اور میری بیوی نے فیصلہ کیا تھا پانی رکھ کے روزہ رکھیں گے, پانی پہ افطار کریں گے, لیکن ہمارے چھوٹے بچے نے ضد کر کے روزہ رکھ لیا. میں نے ہمسائے سے ادھار 1000 روپیہ لے کر آئے ہوں. میں نے کہا میرے چھوٹے بچے نے روزہ رکھ لیا, مجھے پیسے دے, میں میٹھے میٹھے شربت تیار کروں, اچھے اچھے کھانے تیار کروں. میں کہوں گا کربلا کے یتیموں کی ماں اتنی پیاری تربیت جو اپنے بچوں نے کی تھی. کاش افطار کے وقت کوفہ کے زندان میں ہوتی, تیرے سارے دن کے پیاسے بچے 2 جو کی روٹی حاج رحم اللہ گرم پانی کے جہاں 2 جو کی روٹیاں. 1 سال گزارا بچوں نے. آپ نے پتہ کچھ اور سنا ہوگا لیکن لفظوں کا دامن 1 سال گزارا باپ کی شہادت کے بعد بچوں نے زندان میں. ٹھیک 1 سال کے بعد جب مشہور ہے نا حسب ثابت لے کر آئے گرم پانی کے جام. چھوٹا بچہ کہتا آج ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دے گا. کہتے بچہ کر سوال. پہلا سوال اتعرف محمد المصطفیٰ, مدینے والے محمد کو جانتا ہے؟ کہتے کیوں نہ جانوں, وہ تو میرا آخری نبی ہے. اتعرف جعفر ابن ابی طالب, جعفر تیار کو جانتے کیوں نہ جانوں, وہ جنت میں محو پرواز ہے. اتعرف عقیل ابن ابی طالب, حضرت عقیل کو جانتے کیوں نہ جانوں, ابو طالب کا لخت جگر ہے جو ماتمی بندہ بیٹھے. آخر میں کہا تعرف علی ابن ابی طالب. پھر تو علی حیدر کرار کو بھی جانتا ہوگا جیسے کہا علی حیدر کرار کو جانتا. اس نے کہا کیوں نہ جانوں, وہ تو میرا پہلا امام ہے. اس نے کہا علی میرا پہلا امام ہے. بچہ روتا روتا خاک پہ بیٹھ گیا. ادھر بچہ خاک پہ بیٹھا, سامنے مشہور ہاتھ جوڑ کے بیٹھا. بچہ مجھے اتنا بتا تو علی کا کیا لگتا. تو پہلے سوالوں کے جواب پہ نہیں رویا, لیکن جب میں نے علی کو اپنے امام کا تو روتا روتا خاک پہ بیٹھ گیا. آپ فرمایا موسی علی کے نوازے میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا, معافی مانگی, اللہ اکبر, اچھا کھانا کھلایا, ٹھنڈے پانی پلایا اور پھر بچوں کو قافلے کے پیچھے روانہ کیا. بچے راستہ گم کر بیٹھے, اپنی مقتل گاہ کے دروازے پہ در باب کیا. اللہ اکبر. کنیز خدا مومنہ تھی باہر آئی اور عرض کیا کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں.
ہم رات تیرے گھر میں گزاریں گے، صبح کسی قافلے کے ساتھ۔ کہتی ہے میرے ایک داماد یا شوہر ہے، وہ بڑا خبیث ہے، وہ تمہاری تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ کہا نہیں بی بی، اس وقت ہم کسی اور دروازے پہ نہیں جا سکتے۔ رات گھر میں قیام کروایا۔ یہ ملعون رات کو بچوں کو 2000 انعام کا لالچ تھا، درہم کا۔ بچوں کو تلاش کرتے کرتے تھک ہار کر خبیث آدھی رات کو واپس آیا۔ ادھر منظر پتہ کیا تھا؟ میں بحر الانوار کی روایت تیرے سامنے پڑھتا ہوں۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کہتا ہے بھائی لگتا ہے زندگی کی آخری رات ہے، تو میرے گلے میں بہہ ڈال، میں تیرے گلے میں بہہ ڈال، رونے والا تو میری خوشبو کو سونگ، میں تیری خوشبو کو سونگوں۔ بھائی نے بھائی کے گلے میں بہہ ڈالی۔ جب رونے کی آواز بلند ہوئی، ظالم اپنے بستر سے اٹھا، ہاتھ مارتا مارتا آیا، اس کا ہاتھ چھوٹے شہزادے کے سر پہ پڑا، تڑپ گیا چھوٹا بچہ۔ ہم موت سے بھاگے تھے، موت ہمارے تعاقب میں حاضر۔ اجرک مال اللہ، من انتا، تو کون ہے ظالم؟ انا صاحب الدار، میں گھر کا مالک ہوں۔ من انتما، تم کون ہو؟ رو کر کہتے ہیں اگر ہم اپنا تعارف کروائیں گے ظلم تو نہیں کرے گا۔ ظالم کہتا نہیں ظلم نہیں کروں گا، اللہ کی امان، رسول خدا کی امان۔ اللہ اکبر۔ فرمائے نحن ذریت رسول اللہ، ہم آل رسول۔ ظالم نے پہلے اجر رسالت دی، بچے منہ کے بعد زمین پر گرے۔ جب زمین سے دونوں شہزادے ہوتے میں اپنے لفظوں کا دامن ہوں، اللہ اکبر۔ سب سے پہلا کام ہاتھ پس گردن بدھا دیا، لکھا بہار میں۔ پھر ایک بچے کو ایک ستون کے ساتھ کھڑا کیا، دوسرے کو دوسرے ستون کے ساتھ کھڑا کیا۔ پوری رات گزری اس حالت میں شہزادوں کی۔ مجھے انصاف سے بتا، اگر لمبا سفر کرنا ہو نا کہیں پر اور سیٹ نہ مل رہی ہو، میں تو بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، خود کھڑے ہو جاتے ہیں، بچے نہیں کھڑے رہ سکتے۔ اللہ جاتے کلمہ دین پڑھ رہے تھے، صبح جب سورج نکلا نا، ظالم نے جا کر بچوں کے ہاتھ کھولے، دونوں بچے غش کھا کر زمین پہ گر۔ اجرکم اللہ، بچوں کو پکڑا، تلوار لی، ایک غلام ایک جوان ساتھ لیا، درگاہ فرات کے کنارے پہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ پہلے غلام کو میں حبشی غلام ایک بچوں کے سر قلم کر کے لے آؤ۔ غلام آگے بڑھا، بچے کہتے ہیں یا اسود ما اشبہ سوادوں کا بے سواد بلال مؤذن رسول اللہ۔ کہتے تو شکل سے بلال کا رشتہ دار معلوم ہوتا ہے۔ کہتے بچوں تم کون ہو ہمارے بلال کو جاننے والے؟ نحن ذریت رسول اللہ آل رسول۔ قدموں پہ گرا، معافی مانگی، دریا عبور کر کے چلے۔ میں آپ کو انتظار ہی نہیں کرواتا۔ اس کا بچہ آیا، بچے کو عرض کی، بچے کو فرمایا تو بتا نا ہمیں مارے گا ہمارے نانا علی اپنے ابی طالب کا سامنا کیسے کرے گا؟ علی کا سکو نارے والجنہ۔ بچوں کا سے معافی مانگے، دریا عبور کر کے چلا گیا۔ آخر میں ظالم آگے بڑھا، اللہ جاتے بچوں نے 4-5 کوششیں کی اپنی جان بچانے کی۔ ہر کوشش ایک بہت بڑا مصائب ہے۔ سب سے پہلے کا ظالم تو انعام کا لالچ ہے نا، ہمیں ابن زیاد کے سامنے زندہ پیش کر دے، وہ پھر جو ہمارے بارے میں کرے گا وہ ہمیں منظور ہے، لیکن ہمارا فرمایا ہمارے قتل میں ہاتھ رنگین نہ کر۔ ظالم کہتا نہیں بچوں، اس نے تمہارے سروں پر انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ فرمایا اما ترحم صغر سننا، تیری اپنی بھی چھوٹی اولاد ہے، تجھے ہماری کم سنی پر رحم نہیں دیتا۔ ظالم کہتے نہیں اللہ نے میرے دل میں تمہارے لیے رحم نہیں ڈالی۔ اللہ اکبر۔ آخر میں ایک جملہ کہا کہ ظالم اگر ہماری کوئی ایک، اور یہ جملہ عبرت کا جملہ ہے، میری ماں بہن اپنے پردے کا خیال کر، اور میرے جوان بھائی اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر، اور میرے بھائی نماز سے محبت کر، اس لیے یہ نماز، یہ پردہ، یہ حلال حرام تجھ اور مجھ تک پہنچاتے پہنچاتے سادات اتنے غریب ہو گئے تھے۔ بابا کا نام امیر مسلم ہے، نانا کا نام امیر المومنین ہے، لیکن بچے اتنے غریب ہو گئے تھے، اپنے قاتل کی منتیں کر رہے تھے، ظالم ہمیں مار نہیں، ہمیں اس بازار میں لے جا جس بازار میں غلام بیچے جاتے ہیں، تو ہمیں غلام بنا کے بیچ دینا، تجھے دنیا کا مال مل جائے گا، ہماری اماں کے بال نہ کھلو۔ اجرکم اللہ۔ ظالم نے کہا نہیں بچوں، تمہارے سر پر انعام کا اعلان ہے، کائنات قربان ہو جائے۔ فرمائے ظالم تو نے مارنا ہے، ہم نے مارا جانا ہے، میں نے پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، ہماری آخری خواہش پوری کر۔ ظالم نے کہا آخری خواہش پوری ہوگی، اب مجھے انصاف سے بتا، ہمارا بچہ ہوتا خدا نہ خواستہ اغوا کار کے ہاتھ میں، وہ کیا کہتا؟ ایک دفعہ میرے بابا کی آواز مجھے سنوا دے، ایک دفعہ میری اماں سے مجھے بات کرنے کی اجازت دے دے، مجھے میری بہنوں سے بات کرنے کی اجازت دے دے، لیکن توحید شناس
پھر دیکھو عمران والی میں میرے بچوں کی شہادت کی مجلس پڑھی جا رہی تھی، دوران مجلس سب نے ڈرے ہوئے سہمے نمازی یتیم پیاسے بچوں پہ سلام کیا۔ اس مجلس میں تیرا بیٹا تیرے بھائی تھی، میں مسلم اسی سلام کا جواب دیتے تیری قبر میں آ گیا۔ السلام حسین والا علی ابن حسین والا اولاد الحسین لا سیما علی ولدی مسلم ابن عقیل۔ میرا بھائی دریائے فرات کا کنارہ ہے، دو چھوٹے چھوٹے نمازی زندگی کی آخری نماز کی تیاری کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں کہوں گا میرا اللہ تیرے گھر میں بڑے بڑے ولیوں نے نمازیں پڑھی، بڑے بڑے نبیوں نے نمازیں پڑھی، لیکن پروردگار کیا کسی نبی کو ایسے ماحول میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ میرا اللہ کھانے کھا کے ٹھنڈے پانی پی کے مسجد میں کہنا الحمدللہ رب العالمین، یہ اور منزل ہے۔ لیکن دو یتیموں کا قاتل کی تلوار کے سائے تلے کہنا الحمدللہ میرا اللہ تیرا شکر، اجر کمل اللہ، اللہ اکبر۔ ختم ہوگی بچوں کی نماز، اللہ اکبر۔ میں نے روایت میں پڑھے بچوں نے دو دو کر کے 4 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد بچوں نے آخر میں ایک مل کر دعا مانگی، میرا مالک مجھے نہیں پتا کون سا مومن کون سی دعا مانگنے آیا، پروردگار یہ جو 4 دن باقی بچ گئے ہیں ہمیں جی بھر کے حسین کو رونے کی ہمت عنایت فرما۔ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے، شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں میرا مالک کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا۔ مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا، میرا مالک کسی کو خالی یاد نہ اٹھا۔ تجھے اس دعا کا واسطہ جو دونوں بچوں نے نماز کے آخر میں مانگی، اور آدمی بندہ ذرا سر اٹھانا سنے گا بچوں نے آخر میں کون سی دعا مانگی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ آخری مرتبہ پروردگار کی بارگاہ میں اٹھے، یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق، یعنی بہترین فیصلہ کرنے والی ذات ہمارے درمیان اور ظالم کے درمیان فیصلہ فرما۔ میرا بھائی کیا ہوگا فیصلہ؟ عید کا دن ہو، کوئی مسلمان بھی ایک حیوان کے سامنے دوسرے کو ذبح نہیں کرتا، لیکن دریائے فرات کا کنارہ ہے، چھوٹا بھائی دیکھ رہے بڑے کے گلے پہ خنجر کمار ہو گیا۔ اللہ جاتا ظالم کو انعام کا لالچ تھا، ظالم سر سنبھالنے لگ گیا۔ جب سر سنبھال کے واپس پلٹا، چھوٹا شہزادہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھا۔ یہ چھوٹا بچہ کدھر گیا؟ پانی پینے کے لیے دریا پہ گیا۔ نہیں موت میرا محترم پانی پینے کے لیے دریا پہ نہیں گیا، جان بچانے کے لیے جنگل چلا گیا۔ نہیں میرا محترم، یہ چھوٹا بچہ کدھر گیا؟ اللہ اکبر، مادری بندہ ذرا سر اٹھانا، جس مقام پہ بڑے کا لاشا تڑپ رہا تھا، اپنے آپ کو بڑے بھائی کے لاشے میں گرا دیا، گردن کا خون چہرے پہ لگایا، فرمایا ہاکذا القا جدی اجرکم اللہ۔ تیری محبت کو دیکھ کر آخری جملہ ظالم آگے بڑھا، اس نے چھوٹے بچے کو بڑے بھائی سے جدا کرنے کی بڑی کوشش کی، پہلے بالوں میں ہاتھ ڈالا، بچے نے بھائی کو نہیں چھوڑا، پھر تلوار ماری، چھوٹے بچے